حاضرین و سامعین، آج ہماری گفتگو زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت اور اس سے متعلقہ انتہائی اہم مسائل کے حوالہ سے ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کی فرضیت کا اور زکوٰۃ کی اہمیت کا ذکر فرمایا ہے۔ تقریباً 32 مقامات پر خالق کائنات نے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طرح احادیث متواترہ کے اندر اور دیگر احادیث مشہورہ میں زکوٰۃ کا کثرت کے ساتھ ہمیں تذکرہ مل جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اس بنیاد پر زکوٰۃ کا انکار کرنے والا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اس کے حکم کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر رہا، وہ اگرچہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ آیات جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والے کی مذمت کے متعلق ملتی ہیں، اس میں ایک آیہ مقدسہ سورہ توبہ میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی بچا بچا کر رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دیجیے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 35 میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کا بچایا ہوا مال وہ پگھلا کر ان کو اس کے ساتھ داغا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو اس مال کے ساتھ داغا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا، پھر ان سے کہا جائے گا، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے بچا کر رکھا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تو اپنے چھپائے ہوئے مال کا وبال اور اس کی تکلیف کو چکھو۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 180 میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ان کے بچائے ہوئے مال کا، چھپائے ہوئے مال کا اور اس مال کا جس کی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی، توق بنا کر ان کے گلے کے اندر پہنا دیا جائے گا۔ احادیث کی طرف اگر دیکھا جائے تو بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون کنز احدکم یوم القیامہ شجاعا اقرع، قیامت کے دن تم میں سے کسی کے بچائے ہوئے سونے چاندی یا مال کا گنجا سانپ بنا کر اس پر مسلط کیا جائے گا۔ اور دیگر روایات میں آتا ہے، وہ سانپ اس زکوٰۃ نہ دینے والے کے جبڑوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹے گا اور اس کو کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہ مال ہوں، وہ چھپایا ہوا خزانہ ہوں جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابن ماجہ میں امام محمد بن یزید قزوینی ابن ماجہ لاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یمنعوا زکاۃ اموالہم، لوگ جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا روک دیتے ہیں، الا منعوا القطر، تو رب ذوالجلال ان کے لیے بارشوں کو روک دیتا ہے، من السماء ولولا البہائم لم یمطروا، اور اگر زمین پہ رہنے والے چوپائے اور جانور اور حیوانات اور حشرات الارض نہ ہوں تو رب ذوالجلال ان لوگوں کی وجہ سے بارشوں کو ایسا روک دے کہ کبھی بھی بارش کا نزول نہ فرمائے۔ ایک اور روایت جو امام طبرانی اپنی معجم الاوسط میں لاتے ہیں، حضرت بریدہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منع قوم الزکوٰۃ، جب کوئی قوم زکوٰۃ روک دیتی ہے، الا ابتلاہم اللہ بالسنین، تو رب ذوالجلال ایسی قوم کو قحط سالی کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر دیتا ہے، یعنی ان کے مال سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، بارشیں روک دی جاتی ہیں، فقر و فاقہ اور محتاجی ان لوگوں پہ آ جاتی ہے۔ گفتگو کے دوسرے پہلو کی طرف آ جائیے، وہ کون سے اموال ہیں جن کی زکوٰۃ دی جائے گی یا جن کو زکوٰۃ کے سلیبس میں شمار، نصاب میں شمار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، فی زمانہ جو ہمارے معاملات ہیں اس کے اعتبار سے وہ کل مال 4 طرح کے بنتے ہیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ سونے کے متعلق 7.5 تولے سونے کا نصاب ہے، چاندی 52.5 تولہ، نقدی وہ جو 52.5 تولہ نصاب کی مالیت تک پہنچ جائے، یعنی قریب آج کے دور کے اعتبار سے 1,70,000 کے قریب رقم کسی شخص کے پاس موجود ہو۔ اور چوتھی چیز مال تجارت،
مال تجارت سے مراد وہ سامان جو دکان میں فروخت کے لیے رکھا جاتا ہے، کارخانے اور فیکٹری میں جو پروڈکٹ بنتی ہیں، جو چیزیں وہاں مصنوعات تیار کی جا رہی ہیں، یا وہ سامان جو انسان خرید و فروخت کے لیے اپنے بزنس میں، کاروبار میں استعمال جس کو کر رہا ہے، بیچنے کے لیے یا خریدنے کے لیے، یہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ اگر مال تجارت زکوٰۃ کے وہ چاندی کے نصاب کی مالیت تک پہنچ جائے، یعنی اتنا مال انسان کے پاس سرکل کرتا رہے، تو وہ بھی نصاب زکوٰۃ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اس سے اگلے تیسرے پہلو پہ آ جائیے، جو صاحب نصاب ہے وہ کب کہلائے گا؟ یہ چار تو اموال ہیں جن پہ زکوٰۃ آئے گی، لیکن باہر صورت نہیں ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ کسی بھی شخص پر ان چار اموال میں سے کوئی مال ہونے کے بعد زکوٰۃ اس وقت آئے گی جب وہ قرضے سے فارغ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کے پاس سونا، چاندی یا نقدی یا مال تجارت تو ہے لیکن اس پر قرض بھی ہے، تو ایسے صورت میں قرض کو پہلے مائنس کیا جائے گا۔ اگر بعد میں نصاب کے حد تک رقم پہنچتی ہے، باقی ماندہ جو رقم ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ وہ مال جو اس کے پاس ہے وہ اس کی حوائج اصلیہ سے فارغ ہو۔ یہ نہ ہو کہ مال تو ہے لیکن اس کی بنیادی جو ضروریات ہیں، کھانا پینا، رہائش اور ضرورت کی سواریاں، ان سے متعلقہ وہ چیزیں ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ اس مال پر حولان حول بھی ہو، سال پورا اس مال پر بیتے، یعنی انسان کی حوائج اصلیہ سے وہ مال فارغ رہے، یا سال کا جو ہے وہ اکثر حصہ انسان کے پاس وہ رقم موجود رہے، یا آغاز و انتہا میں وہ رقم نصاب تک پہنچتی ہوئی اس کے پاس موجود ہو، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ باقی ضرورت کی گاڑیاں، ضرورت کے گھر اور دیگر ضرورت کا سامان جو گھریلو استعمال ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اسی طرح وہ مکانات جو رہائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں یا وہ جن کو کرائے پہ دیا جاتا ہے، تو ان مکانات کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، بلکہ اس سے جو کرایہ آ رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب زکوٰۃ تک وہ اور دیگر اموال ملا کر اگر پہنچ جاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی، بشرطے کہ یہ دیگر شرائط پائی جائیں۔ اگر کسی شخص کے پاس سونا 7.5 تولے نہیں ہے، یا چاندی 52.5 تولہ نہیں ہے، یا اس کے پاس نقدی نہیں ہے، یا مال تجارت نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی اس کے پاس ہیں، اگر اس کے پاس سونا کم ہے لیکن اس کے ساتھ تھوڑی چاندی بھی ہے، یا تھوڑا اس کے پاس مال تجارت ہے یا کچھ نقدی ہے، تو دونوں کو یا تینوں چیزوں کو جو بچی ہوئی ہوں گی یا کم ہوں گی ان کو جمع کریں گے، جمع کر کے ان کو دیکھیں گے وہ چاندی کے نصاب تک پہنچتی ہیں، یعنی 52.5 تولے کے نصاب تک۔ اگر وہاں تک پہنچ جاتی ہیں تو اس صورت میں اس شخص پر بھی زکوٰۃ آ جائے گی، بشرطے کہ مال حاجات اصلیہ سے، قرضے سے فارغ ہو اور حولان حول اس پر ہو جائے۔ اس کے بعد اگلی کچھ چیزیں ہیں، زکوٰۃ کن کو دی جائے گی؟ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں رب ذوالجلال نے مصارف زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، جو کل 8 بیان کیے گئے ہیں۔ فقیر، مسکین اور زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے جو عاملین ہیں، اور مؤلفۃ القلوب اور غلاموں کو آزاد کرنے کے معاملہ میں، مقروض کو قرضہ سے رہائی دینے کے معاملہ میں، اور فی سبیل اللہ اور وابن السبیل یعنی مسافر کو، یہ کل 8 مصرف ہیں۔ ان 8 میں جو مؤلفۃ القلوب کا مصرف ہے، اس کے متعلق علامہ ابو الحسن فرغانی جو صاحب ہدایہ ہیں وہ فرماتے ہیں وَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْهُمْ۔ اب ان 8 مصارف میں جو مؤلفۃ القلوب کا مصرف ہے وہ خارج ہو جائے گا فی زمانہ کے اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال نے آج اسلام کو وہ عزت عطا کر دی ہے اور ان سے بے نیاز کر دیا ہے، اس لیے فقط اس بات پر کہ کوئی نو مسلم ہے اور اس کی دل جوئی جو ہے وہ مال زکوٰۃ میں سے کی جائے، یہ فی زمانہ نہیں کی جائے گی۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں وَعَلَى ذَلِكَ انعقد الاجماع، اور اس بات پر اجماع بھی منعقد ہے، یعنی فقط اس بات پر کہ وہ قبول اسلام کرنے والا ہے اس کو مال زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ فقیر، مسکین یا دیگر شرائط میں سے کسی شرط کے تحت جو ہے وہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ لوگوں کے گھروں میں بعض اوقات کام کرنے والی عورتیں یا مرد وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، یا فیکٹریوں میں ایسے عاملین ہوتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کی مد میں سے رقم نہیں دی جا سکتی۔ بخاری و مسلم میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا فَأَخْبِرْهُمْ، لوگوں کو خبر دے دیجئے کہ ان اللہ تبارک و تعالی قد فرض علیہم صدقہ، اللہ رب العزت نے ان پر زکوٰۃ لازم کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم،
ان کے ہی اغنیا سے لی جائے گی اور انہی کے ہی فقراء کو دی جائے گی، یعنی مسلمان ہی اغنیا سے لی جائے گی اور مسلمان فقراء کی طرف لوٹائی جائے گی۔ لفظ فقیر اور مسکین کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس حوالہ سے جو فقہاء نے وضاحت کی ہے وہ یہ ہے، مسکین وہ جو بنیادی سہولیات اور ضروریات زندگی سے بھی محروم ہو، اور فقیر وہ جس کے پاس بنیادی ضروریات اور سہولیات زندگی ہوں لیکن اس کی زندگی تانگ دستی کی ہو، مشکل سے اس کا گزارا چلتا ہو، تو ایسے افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور باقی وہ عاملین، وہ زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے، غارمین سے مراد وہ جو مقروض ہیں، اور غلام کو آزاد کرنے کا معاملہ، اس مد میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور فی سبیل اللہ سے مراد مدارس دینیہ ہوں یا دینی کاموں کی ترویج و اشاعت ہو، بشرطے کہ اس میں تملیغ کی شرط جو ہے اس کا لحاظ رکھا جائے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا شرف و اعزاز اتنا ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ سادات یا خاندان بنو ہاشم کے جو افراد ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تُدْفَعُ إِلَىٰ بَنِي ہاشم لِقَوْلِهِ علیہ السلام، بنو ہاشم کی طرف زکوٰۃ نہیں لوٹائی جائے گی کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا بنی ہاشمہ ان اللہ تبارک و تعالی حرم علیکم غسالۃ الناس واوساخہم، اے بنو ہاشم، اللہ تعالیٰ نے تم پر لوگوں کے مال کا دھون اور ان کے مالوں کا جو میل ہے وہ تم پہ حرام کر دیا ہے۔ ایک اور روایت اسی عنوان پر حضرت عبد المطلب بن ربیعہ سے آتی ہے، فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس، یہ صدقات لوگوں کے مال کا میل ہیں، وانما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی آل و اولاد کے لیے حلال نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو سرکار نے دیکھا صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور انگلی کے ساتھ نکالی اور آپ نے فرمایا کخ کخ اما شعرتا انا لا نأکل الصدقہ، کہ اس کو نکال دو اپنے منہ سے، کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ دیگر ایسی روایات بھی مل جاتی ہیں۔ کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، ان رشتوں کی تکریم کی بدولت، ان کے انسان کے ساتھ ایک خونی رشتہ ہونے کی بدولت ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان رشتوں میں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور نواسا نواسی، ان رشتوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ باقی دیگر جتنے بھی رشتے ہیں، وہ چچا کا ہے، ماموں کا ہے، خالو کا ہے، ممانیوں کا ہے، یا دیگر جتنے بھی رشتے ہیں، بہنوں کا، بھائیوں کا، تمام میں زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے، بلکہ زکوٰۃ رشتہ داروں کی طرف لوٹانا یہ افضل ہے، کیونکہ اس میں دوہرا ثواب ہے، صلہ رحمی کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی۔ اسی طرح مساجد اور رفاع عامہ کے کاموں میں زکوٰۃ کو نہیں جو ہے وہ صرف کیا جا سکتا، مال زکوٰۃ کو۔ فتاوی عالمگیری میں عبارت جو نقل ہے، لا یجوز ان یبنى بزکوٰۃ المسجد، زکوٰۃ کے مال سے مساجد کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ ایک تو مسجد کا یہ تقدس ہے اس میں کہ اس پر مال زکوٰۃ نہیں لگا سکتے، دوسری بات یہ کہ اس میں شرط تملیک نہیں پائی جاتی، مطلب اس کو مالک بنانے کی، اور دوسری چیز کہا گیا وَقَضَى الْقَنَاطِرِ وَالسِّقَایَاتِ وَإِصْلَاحِ الطُّرُقَاتِ، راستوں کی مرمت کے لیے، لوگوں کے لیے، رفاع عامہ کے لیے پانی کا بندوبست کرنے میں یا قبرستان کے معاملات کی اصلاح کرنے میں، ایسے مواقع پر زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کر سکتے۔ وَقَرَ الْأَنْهَارِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ، اسی طرح نہروں کی کھدائی میں، اسی طرح حج کے لیے آئے ہوئے لوگوں کی جو ہے وہ فلاح کے حوالہ سے، ان کی خدمت کے حوالہ سے، اور اسی طرح جہاد کے حوالہ سے، جہاد کے اوزار خریدنے میں، اس مد میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وَكُلُّ مَا لَا تملیک فی، اور ہر وہ جگہ جہاں پہ تملیک کی شرط نہ پائی جائے، جیسا کہ یہ بھی کہا گیا کہ میت کو کفن مال زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہاں تملیک نہیں ہے، میت اس کا مالک نہیں بن سکتی۔ وَلَا يُقْضَى بِهَا دَيْنُ الْمَيِّتِ، میت کے اوپر جو قرض ہے اس قرض کی ادائیگی بھی مال زکوٰۃ میں سے نہیں کی جا سکتی، اسی وجہ سے کیونکہ یہاں بھی وہ میت اس مال کا مالک نہیں بن رہی۔ تو آخری بات اور بات سمیٹ دوں گا، کیا زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے؟ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا رواج ہے، زکوٰۃ تو دی جاتی ہے لیکن جو جس کو دے رہے ہیں اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیا جاتا ہے۔ انسان کتنا بھی غریب ہو، کتنا بھی فقیر ہو، اس کی بھی ایک عزت نفس ہے، اس کو مجروح نہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے
جو فقہا نے بات لکھی ہے، یہاں تک کہا کہ وَمَنْ أَعْطَى مِسْكِينًا دَرَاهِمَ وَسَمَّاهَا هِبَةً أَوْ قَرْضًا وَنَوَى الزَّكَاةَ، فرمایا کسی نے اگر کسی مستحق کو زکوٰۃ یہ کہہ کر دی کہ یہ لے لو بھائی تمہارے لیے تحفہ ہے، یا یہ کہا کہ یار یہ قرض کے طور پہ تمہیں دے رہا ہوں، چلو جب ضرورت ہوگی مجھے میں تم سے لے لوں گا، یا ہمارا آپس میں چلتا ہے کبھی تم مجھ سے لے لیا کرو ضرورت کے تحت پیسے، کبھی میں تم سے لے لوں گا، تو کہتے ہیں یہ احسن طریقہ کار ہے، بجائے اس کے کہ اس کو بتایا جائے، تو بتا کر کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، بلکہ اتنی تسلی کی جائے کہ کوئی مستحق ہے، پھر اس کی طرف مال زکوٰۃ لوٹا دیا جائے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ دیگر بہت سارے مسائل زکوٰۃ میں باتیں ہیں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش تھی۔